بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کے خاتمے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سرعت سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور پوری کوشش کی کہ یہ خبر مکہ والوں کو نہ ملنے پائے۔ رازداری کی انتہا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سفر کا سامان تیار کرنے کا حکم تو دیا، مگر یہ نہ بتایا کہ یہ سفر کہاں کا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل ورلڈ ویو سبسکرائب کیجئے، جہاں آپ کو خصوصی طور پر اسلامک ہسٹری اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی منفرد معلومات کے متعلق ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یکدم مکہ والوں کے سروں پر جا پہنچیں تاکہ وہ مقابلہ نہ کر سکیں اور یوں مکہ کی مقدس سرزمین کسی خوریزی کے بغیر اپنے اصل وارثوں کو واپس مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خصوصی دعائیں کی اور فرمایا، یا اللہ، قریش کا کوئی مخبر اپنا کام نہ کر پائے اور ہم اچانک ان تک پہنچ جائیں۔ جب سفر کی تیاری مکمل ہو گئی تب آپ نے صحابہ کرام کو آگاہ فرمایا کہ ہم کس طرف جانے والے ہیں۔ اس موقع پر ایک مخلص مسلمان حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کے ذریعے قریش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کشی کا اطلاعی رکا روانہ کر دیا۔ یہ ایک سنگین غلطی تھی، جو کسی اور سے سرزد ہوتی تو اس پر نفاق کا شبہ کیا جاتا، مگر حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ مخلص اور پرانے صحابی تھے۔ اس اضطرابی حرکت کی وجہ صرف یہ تھی کہ مکہ میں ان کے اہل و عیال بے سہارا تھے، کوئی اور رشتہ دار وہاں ان کا حمایتی نہ تھا۔ انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں قریش مسلمانوں کو حملہ کرتے دیکھ کر میرے بیوی بچوں کو یرغمال نہ بنا لے، اس لیے قریش سے یہ بھلائی کر کے وہ اپنے اہل و عیال کے حق میں ان کے نیک سلوک کے مستحق بننا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم کو اس عورت کے پیچھے بھیجا۔ انہوں نے سرپٹ گھوڑے دوڑا کر مدینہ کے مضافاتی مقام روضہ خاخ میں اسے جا لیا اور حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کا رکا برآمد کرا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے مکہ میں اپنے اہل و عیال کے بے آسرا ہونے کا عذر بیان کیا اور کہا، مکہ میں میرے اہل و عیال کا کوئی قرابت دار نہیں، میں نے چاہا کہ مکہ والوں پر کوئی احسان کر دوں تاکہ وہ میرے قرابت داروں کا لحاظ رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عذر کو تسلی بخش نہ سمجھا اور غضبناک ہو کر کہا، یا رسول اللہ، اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کی سابقہ خدمات، خصوصاً غزوہ بدر میں ان کی شرکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے عذر قبول کر کے انہیں معاف کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اہل بدر کی طرف توجہ فرما کر کہا تھا کہ جو چاہو کرو، میں تمہاری بخشش کر چکا ہوں۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 سرفروشوں کے لشکر جرار کے ساتھ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مدینہ سے کوچ کیا۔ یہ سفر شدید گرمی کے موسم میں تھا، رمضان کے روزے بھی تھے، سفر کی رفتار بھی دگنی رکھی گئی تھی۔ چونکہ مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی شرعی رخصت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ روزے نہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دشمن کے مقابلے میں کبھی رہو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عزیمت پر عمل پیرا ہو کر روزہ دار تھے۔ تاہم بعض صحابہ کرام آپ کی طرف سے افطار کے حکم کے باوجود روزے رکھتے رہے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشقت میں ہوں اور وہ کھاتے پیتے رہے۔ جب العرج کے مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیاس یا تپش کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت دیکھ کر بعض صحابہ نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے روزہ رکھا ہے تو بعض لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے رہے، مگر جب مکہ 90 کلومیٹر دور رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدید کے نخلستان میں پڑاؤ ڈالا اور سب کے سامنے ایک پیالہ پانی منگوا کر نوش فرمایا۔ یہ دیکھ کر سب لوگوں نے روزے رکھنا چھوڑ دیے۔
لشکر کی نقل و حرکت اتنی خاموش اور تیز تھی کہ قریش کو آخر تک کچھ پتہ نہ چلا اور مسلمانوں نے 2 ہفتوں کی مسافت صرف 1 ہفتے میں طے کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی روانگی سے بے خبر تھے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر ہجرت کے ارادے سے نکل پڑے تھے۔ مکہ سے 82 میل دور جحفہ کے مقام پر انہیں مسلمانوں کا عظیم لشکر آتا دکھائی دیا تو حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور انہیں ہم رکاب فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب مر الزہران پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ تب قریش کو ہوش آیا اور وہ مکہ کے دروازوں پر اتنی بڑی فوج دیکھ کر سراسیمہ ہو گئے۔ یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ قریش کے متعصب اور سرکردہ لوگوں میں سے 2 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ دونوں ابو سفیان تھے، ایک ابو سفیان بن حرب، دوسرے ابو سفیان بن الحارث۔ ابو سفیان بن الحارث بنو ہاشم کے ممتاز رکن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد تھے، بچپن اور جوانی کے دوست تھے، شاعری میں بھی انہیں کمال حاصل تھا، مگر انہوں نے شان رسالت میں نازیبہ اشعار کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بڑا دکھ پہنچایا تھا۔ تاہم اب ان کے دل میں اسلام کی سچائی کا یقین گھر کر گیا تھا۔ انہیں اپنے ماضی پر اتنی ندامت ہوئی کہ دل بھر آیا اور وہ اپنے ایک کم سن بچے کو ساتھ لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو ان کے دیے ہوئے زخم یاد آ گئے۔ آپ نے فرمایا، میں ملنا نہیں چاہتا۔ انہیں معلوم ہوا تو بےتاب ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ملنے کی اجازت نہ دی تو میں اپنے چھوٹے بچے کا ہاتھ تھام کر کسی صحرا میں نکل جاؤں گا اور ہم وہیں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو تڑپ اٹھے، انہیں بلایا اور مشرف باسلام فرمایا۔ ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ اب اپنے ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کے لیے بے چین تھے۔ ادھر ابو سفیان بن حرب جو قریش کے سب سے جری اور نامور سردار تھے، 2 ساتھیوں کے ہمراہ لشکر اسلام کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے اپنے خیموں کے سامنے الاؤ روشن کر رکھے تھے۔ مکہ والے دور سے سینکڑوں روشنیاں جگمگاتی دیکھ کر مرعوب ہو رہے تھے۔ ابو سفیان بن حرب بھی یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے کہ ایسا لشکر اور ایسی روشنیاں میں نے زندگی بھر نہیں دیکھی۔ ان کی بلند آواز رات کے سناٹے میں دور تک گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل تھے، اپنے خچر پر قریب ہی گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے تاریکی میں آواز پہچان لی اور بولے، ارے اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ آ چکے ہیں، آج تم ان سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتے۔ ابو سفیان بولے، بچنے کی کوئی صورت؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اگر کسی مسلمان نے ابو سفیان کو دیکھ لیا تو ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے فوراً ابو سفیان کو اپنے خچر پر ساتھ بٹھا لیا اور اسے سر پر دوڑا کر لشکر کے مختلف حصوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے دوڑے آئے اور اجازت مانگنے لگے کہ دشمنوں کے سردار کا سر قلم کر دیا جائے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان جیسے دشمن کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دیتے ہوئے فرمایا، ابو سفیان، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان یہ سلوک دیکھ کر پسیج گئے، بولے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیسے مہربان، کتنے دریا دل اور کتنے بامروت ہیں۔ اللہ کی قسم، میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام ضرور آتا۔ گویا ابو سفیان کو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب وہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لیں اور توحید و رسالت دونوں کا اقرار کریں۔ اسی لیے فرمایا، اور کیا اب تک اس بات کا وقت نہیں آیا کہ تم مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان بولے، بلا شبہ آپ رحیم و کریم ہیں، مگر اس معاملے میں ابھی تک مجھے کچھ تردد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ابو سفیان پر حقیقت واضح ہو چکی ہے، مگر صرف ایک رئیسانہ نخوت انہیں اللہ کی غلامی اور بارگاہ رسالت کی حلقہ بگوشی سے روک رہی ہے۔ انہوں نے فوراً اس شیطانی وسوسے کو دور کرنے کے لیے کہا، اللہ کے بندے، اس سے پہلے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے، اسلام قبول کر لو۔ یہ نسخہ کارگر ثابت ہوا۔
ابو سفیان تمام وسوسوں کو ذہن سے جھٹک کر اسلام لے آئے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی اعزاز دینے کی سفارش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ مامون ہے، جو حرم شریف میں پناہ لے وہ بھی مامون ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش اس لیے فرمائی تاکہ مکہ کے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو کر لڑنے بھیڑنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات خوف بھی انسان کو حملے پر مجبور کر دیتا ہے۔ قمری تاریخ کے مطابق 17 رمضان سن 8 ہجری اور شمسی تاریخ کے مطابق 7 جنوری 630 عیسوی جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر لشکر کے راستے میں ایک پہاڑ کی گھاٹی پر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ انہیں پورے لشکر کا نظارہ کرا سکیں۔ تھوڑی دیر بعد اسلامی لشکر کے مختلف دستے اپنے اپنے قبائل کے پرچموں کے ساتھ ان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہر دستے کو دیکھ کر پوچھتے، یہ کن کا دستہ ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے کا نام بتاتے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، ان سے کیا غرض؟ آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے آہن پوش لشکر کے ساتھ تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تو وہ بولے، بھلا ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ عباس، تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اللہ کے بندے، یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد تیزی سے اہل مکہ کے پاس پہنچے اور اعلان کر دیا کہ جو میرے گھر میں آ جائے یا اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ جائے یا حرم میں چلا جائے وہ مامون رہے گا۔ لوگوں نے اس پیشکش سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہ لگائی، تاہم صفوان بن امیہ اور کچھ لوگوں نے اپنے طور پر مکہ میں داخل ہونے والے اس دستے سے مزاحمت کی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابی حملہ کیا تو چند لوگ مارے گئے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس جھڑپ کے سوا امن و امان کے خلاف کوئی بات نہ ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو گزشتہ زمانے کا ایک ایک منظر آپ کے سامنے تھا۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پلے بڑے، عزت و احترام کے ساتھ جوانی گزاری، پھر منصب نبوت ملنے پر اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اٹھے اور پورے شہر کی دشمنی مول لی۔ قریش کا ایک ایک ظلم و ستم آپ کو یاد تھا، جس کی انتہا یہ ہوئی کہ آپ کو اپنے پیروکاروں کے ساتھ جلا وطنی پر مجبور ہونا پڑا۔ آج وہی شہر آپ کے سامنے سرنگوں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فتح کے باوجود دنیا کے دوسرے کسی فاتح کی طرح سرشاری اور فخر کی کیفیت میں نہیں تھے۔ آپ اللہ کے حضور میں عز و نیاز کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ احساس شکر سے آپ کا سر مبارک سواری کی زمین سے لگا جاتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حرم میں تشریف لائے اور سواری پر ہی اس کا طواف کیا۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ طواف کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نصب بتوں کی طرف چھڑی سے اشارہ کرتے گئے اور بت زمین بوس ہوتے چلے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیات تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ اس کے بعد کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چابیاں لے کر کعبہ کا دروازہ کھلوایا گیا۔ اندر دیواروں پر مشرکین کی بنائی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی تصاویر نظر آئیں۔ آپ کے حکم سے صحابہ نے تصاویر کو مٹا دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی۔ قریش کے لوگ کعبہ کے صحن میں جمع تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں سے دریافت کیا، بتاؤ آج میں تم سے کیا سلوک کروں؟ سرداران قریش کو اپنا ایک ایک جرم یاد تھا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی امید کر سکتے تھے۔
وہ التجا کے انداز میں بولے، بھلائی کا سلوک فرمائیے، آپ ایک مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے فرزند ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کشادہ دلی سے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ قریش کے پرجوش جوانوں میں اب بھی کچھ ایسے تھے جنہیں اسلام لانے میں تردد تھا، مگر حقیقت سے کب تک آنکھیں چرائی جا سکتی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حد سے زیادہ فیاضانہ سلوک بھی ان کے سامنے تھا، اس لیے زیادہ دن نہیں گزر پائے تھے کہ تقریباً سب ہی ایمان لے آئے۔ ان میں سے ایک فضالہ بن عمیر تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی نیت سے نکلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ یہ قریب پہنچے ہی تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں مخاطب کر کے پوچھا، فضالہ ہونا؟ یہ بے اختیار بولے، جی ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، دل میں کیا سوچ کر آئے ہو؟ یہ گھبرا کر بولے، جی کچھ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور فرمایا، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ کہہ کر بڑی شفقت سے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ ان کا دھڑکتا ہوا دل پرسکون ہو گیا، ساتھ ہی ذہنی کیفیت بالکل بدل گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس شدت سے دل میں جانگزی ہوئی کہ آپ سے پیارا کوئی نہ رہا۔ ان میں ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھیں، جنہوں نے شروع میں اپنے شوہر کے اسلام لانے پر ان سے سخت جھگڑا کیا تھا، مگر رات کو جب حرم میں عبادت کرنے والے مسلمانوں کی گریہ وزاری سنی تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ لوگ واقعی حقیقی معبود کی عبادت کر رہے ہیں، چنانچہ وہ اسلام لے آئیں۔ ان میں صفوان بن امیہ بھی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے مکہ میں فاتحانہ داخلے کے موقع پر مسلح مزاحمت کی تھی، اور اس کوشش میں ناکامی کے بعد رنج، نفرت اور غصے سے بے قابو ہو کر جدہ کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے پرانے دوست عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے خصوصی امان حاصل کی اور ان کے پیچھے گئے۔ اس سے پہلے کہ صفوان کسی بحری جہاز یا کشتی میں سوار ہوتے، عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ ان تک پہنچ گئے اور بولے، میرے عزیز دوست، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں امان کی خوشخبری ہو، اب خود کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ صفوان نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے قتل کر دیے جانے کا خوف ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ بلند اور زیادہ مہربان ہیں۔ غرض عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ صفوان خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے سوچ بچار کے لیے 2 ماہ کی مہلت طلب کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ماہ کی مہلت دے دی۔ صفوان غور و فکر کرتے رہے اور آخر غزوہ حنین کے بعد ایمان لے آئے۔ ناظرین، اللہ کا گھر شرک کی علامات سے پاک ہو چکا تھا، حرم کو توحید کا مرکز ہونے کا اعزاز واپس مل چکا تھا۔ قریش کے بڑے بڑے رئیس اور اسلام کی مخالفت میں پیش رہنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے وطن مکہ والوں کے بھی سردار تھے۔ ایسے میں اگر یہ خیال کیا جاتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ مکرمہ ہی میں قیام فرما لیں گے اور اس کو اسلامی ریاست کا مرکز قرار دے دیں گے تو کوئی عجیب بات نہ تھی۔ انصار کے کچھ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کیونکہ ان کو مسلسل یہ دھڑکا لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر دعاؤں میں مصروف تھے اور انصار کی نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی تھیں کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کے خدشات کی خبر مل گئی تھی، اس لیے دعا سے فارغ ہو کر ان سے دریافت فرمایا، تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بولے، کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا تو انہوں نے دھڑکتے دلوں کے ساتھ اپنی تشویش سے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جانثاروں کی حوصلہ شکنی کیسے کر سکتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی گرمجوشی کے ساتھ فرمایا، اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ المحیا محیاکم والممات مماتکم، یعنی جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ نگہبان۔